بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشتکار بھائیوں، گنے کی فصل کو کیڑوں اور بیماریوں سے بچاؤ اور فی ایکڑ پیداوار بڑھاؤ۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں زمین کے انتخاب، اس کی سائنسی طریقے سے تیاری پر روشنی ڈالی تھی۔ اب میں گنے کی کیڑے اور بیماریوں کے انسداد پر کچھ عملی معلومات شیئر کروں گا۔ اس سے یقیناً کاشتکار کا فائدہ ہوگا اور گنے کی پیداوار بڑھے گی۔ گنے کی فصل پر کاشت سے برداشت تک بہت سے کیڑے اور بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے، جس سے گنے کی پیداوار اور ریکوری بری طرح سے انداز ہوتی ہے۔ شدید عملہ کی صورت میں کاشتکار اور ملز مالکان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس طرح ملکی سطح پر چینی کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے، جس سے ملز مالکان کو گنا مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں صارفین کو چینی مہنگی ملتی ہے۔ فصل کی بجائی سے لے کر کٹائی تک جب بھی ان کیڑے اور بیماریوں کو سازگار ماحول ملتا ہے، ان کی نسل بڑھتی ہے اور فصل پر ہمراہ آور ہوتے ہیں۔ پاکستان میں گنے کی ضرر رساں کیڑوں میں آج کل پائریلا، سفید مکھی، بلیک بگ، جڑوں کا بورر، سٹیم بورر، آگ کا بورر یعنی ٹاپ بورر، دیمک وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چوہے اور گیدڑ وغیرہ بھی کہیں زیادہ اور کہیں کم نقصان گنے کو پہنچاتے ہیں۔ ان کیڑوں کا دورانیہ، فصل کی نوعیت، نقصان کی نوعیت، علامات اور طریقہ انسداد مختلف ہے اور اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ گنے کے ان کیڑوں کی روک تھام اور انسداد کے لیے حیاتیاتی، کیمیائی اور کلچرل انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ جو ہے، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ آج کل عموماً پائریلا اور بورر اور سفید مکھی کا حملہ ہوتا ہے۔ پرائیویٹ کمپنیاں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کلوروپیریفاس، تھیمر، ٹالسٹار، اومیڈا کلوپیٹرا کے استعمال کی سفارش کرتی ہیں۔ کیڑے مار ادویات سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ پرائیویٹ کمپنیاں جہاں اچھے کام کر رہی ہیں، وہاں ان زہریلی دواؤں سے پالوشن پھیلتی ہے۔ کیڑوں اور بیماریوں کی صورت میں اکنامک تھریشولڈ کے مطابق ایک سائنسی ترتیب سے کنٹرول کیا جائے۔ شدید عملہ کی صورت میں پہلے کھیت کے متاثرہ ٹکڑے کو ٹارگٹ کیا جائے۔ تھالی انڈسٹری میں بایولوجیکل کنٹرول لیب کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ بورر اور پائریلا کے لیے کسان دوست کیڑے ٹرائکوگراما، کرائسوپا، ایپیپائروپس، ٹیٹراسٹائکس ٹیٹراسٹائکس کاشتکاروں کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی بھی بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ فیرامون ٹریپس کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ گنے کی بیماریاں بھی کیڑوں کی طرح بہت زیادہ ہیں۔ یہ بیماریاں وائرس، بیکٹیریا، فنجائی، پیراسائٹ، نیمیٹوڈز کے سازگار ماحول میں پھلتی پھولتی ہیں۔ بعض متاثرہ اقسام گنا کا بیج، زمین، پانی، بارش، نمی اور ہوا کا سازگار ماحول ان بیماریوں کے پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں جیسے ریڈ ڈاٹ ہے، موزائک ہے، وپ اسمٹ ہے، رسٹ ہے، پوکا بونگ ہے اور بیکٹیریل وائٹ لیف ڈیزیز وغیرہ وغیرہ ہیں۔ یہ بیماریاں گنے اور چینی کی فی ایکڑ پیداوار کو بری طرح نقصان پہنچاتی ہیں اور یہ نقصان حملہ کی نوعیت کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔
ان بیماریوں کی روک تھام کرنا اشد ضروری ہے۔ گنے کی بعض بہترین اقسام ان بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ ان کی روک تھام کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر شوگر ملز کو چاہیے کہ اپنا ڈیزیز فری سیڈ فارم بنائے اور وہاں سے زمینداروں کو عمدہ قسم کا صحت مند بیج فراہم کرے جو کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں سے پاک ہو۔ گنے کی بیماریوں اور کیڑوں کا بہترین علاج تو صحت مند فصل سے صحت مند بیج ہی ہے۔ ویسے تو پرائیویٹ کمپنیاں بھی اپنے پروڈکٹ فروخت کر رہی ہیں۔ ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ اور کلچرل کنٹرول سے بھی ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سیڈ فارم سے زیادہ پیداوار لینے کے دوسرے جدید طریقہ ہے کاشتکاری بھی کاشتکار کو عملی طور پر بتائے جائیں۔ عملی طور پر کاشتکار کو بتائے بھی جائیں، دکھائے بھی جائیں اور سکھائے بھی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ سیڈ فارم گنے اور چینی کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کتابیں، پمفلٹ، لٹریچر، میڈیا وغیرہ ماڈرن ٹیکنالوجی متعارف کرانے میں بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کاشتکار سیئنگ از بلیونگ پہ یقین کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں اس ٹیکنالوجی کو رواج دینا ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ تھالی انڈسٹری کا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار عملہ کاشتکار بھائیوں کی رہنمائی کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہے۔ کسی کاشتکار بھائی کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ان سے رابطہ قائم کریں۔ تھالی انڈسٹری کا کوالیفائڈ عملہ کاشتکار کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کاشتکار کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے گا، اور یہ ان کا فرض بھی ہے اور یہ عبادت کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ اللہ حافظ۔